حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایشان علی یوٹیوبر صاحب کی ویڈیو دیکھنے کو ملی۔ ایک صاحب نے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوالات کے کافی جوابات اس میں دیے ہیں جو لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا ہے۔ کچھ اعتراض لوگوں نے غیر ضروری ہی کیے جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں۔ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آج شادی میں فضول خرچی کے تعلق سے اور خرچہ کرنے کے تعلق سے کیا کوئی دائرہ ہے، شریعت نے کوئی اس کے اندر طے کی ہے لمٹ کے کتنا خرچ کر سکتے ہیں کتنا نہیں۔ اور ویڈیو کے دیکھنے سے ایسا لگا کہ جیسے ایشان صاحب نے پبلک کے اعتراضات میں سے صرف ان جوابوں کو چنا ہے کہ جن میں بہت آسانی سے رستہ نکل سکتا ہے، اور وہ اعتراضات پبلک کے جو وہ بار بار لوگ پوچھ رہے تھے ان میں سے کسی بھی شرعی مسئلے کے اوپر جواب نہیں دیا گیا، اور جس میں جواب دیا بھی گیا ایک دو مسئلے کے اوپر وہ سارے خود ان کی دوسری ویڈیو کے اگینسٹ میں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اکثر جو سوالات کے جواب دیے گئے وہ وہی ہیں کہ جو کچھ وقت پہلے ارواز بلاگر یوٹیوبر کی ویڈیو میں جواب موجود تھے۔ یعنی ایسا لگا کہ جیسے، حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانے، لیکن ایسا لگا کہ جیسے وہ بلاگر صاحب بھی ارباز بھائی کے گھر پری پلان طور سے کچھ سوال لے کے گئے اور پہلے سے ہی طے شدہ وہی دو تین سوال کے جس میں بہت آسانی سے اپنے لیے رستے نکل سکتے ہیں، ان دو تین سوالوں پہ ہی بات کری اور گھر آ گئے اور اپنے چینل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ وہ دو تین سوال یہی تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شو آف کر رہے ہو، بہت زیادہ دکھاوے میں آپ نے خرچ کرائے، جس کا جواب بہت آسانی سے بن گیا کہ مہمان زیادہ تھے لہٰذا انتظام بھی زیادہ کا ہی کرنا پڑے گا، اور بات درست بھی ہے۔ کسی شادی کے اندر اگر 10,000 لوگ ہوں گے تو کھانے پینے کا رہنے کا انتظام 10,000 کا ہی کرنا پڑے گا۔ شریعت اس چیز سے منع نہیں کرتی۔ اگر آپ کا دائرہ معیار بڑا ہے تو آپ جو ہے وہ پورے شہر کی بھی دعوت کر سکتے ہیں، یہ کوئی خرابی والی بات نہیں ہے، اس میں شریعت روکتی بھی نہیں ہے کہ آپ اچھی حیثیت کے باوجود بھی سادہ نکاح کرو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے، جن طبقات کے ساتھ ہے، ویسے ہی طبقے کے لوگ جب آپ سے ملنے جلنے کے لیے آئیں گے تو ان کو اسی عہدے پر رکھا بھی جائے گا۔ اس کی اجازت ہمیں شریعت بھی دیتی ہے اور حدیث بھی دیتی ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ مہمان نوازی میں ہر کسی کو اس کے معیار کے حساب سے، رتبے اور منصب کے حساب سے ٹریٹ کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی خرابی والی بات بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ مہر کا تھا، جو سننے سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ مہر بولنے میں گڑبڑ ہوئی ہے، 50,000 کے بدلے 7,000 بول دیا گیا۔ اور تیسرا مسئلہ جو تھا وہ دہیج کا تھا کہ میں نے دہیج میں لاکھوں نہیں لیے، پلاٹ نہیں لیے، گاڑی نہیں لی۔ یہ تین اتنے کامن سوال کہ جس کو ارواز بلاگر نے پہلے ہی کور کر لیے تھے، ویڈیو میں پھر سے انہی کے جواب دیے گئے، لیکن شریعت کے وہ سوال جو آج تک باقی ہیں ان کے جواب اس ویڈیو کے اندر غالباً نہیں تھے۔ ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ پبلک جب کسی انفلوئنسر سے یہ چیز معلوم کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے شادی میں یہ کیوں کرا وہ کیوں کرا، اس کا سب سے سیدھا، سمپل، سچا اور آسان جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میں کوئی محدث، کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں جیسا پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، ویسے ہی میں نے اپنی شادی میں کرا، ناچا گایا، سب کام کرا، رہ گیا میرا کانٹینٹ، تو میں ایک کانٹینٹ کریٹر ہوں، ایک ایکٹر ہوں، ایکٹنگ دکھاتا ہوں، اور ایکٹنگ ہمیشہ سچی نہیں ہوتی، ایکٹنگ تو ایکٹنگ ہی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا مجھ سے اس طریقے کا خیال اور تصور رکھنا کہ بندہ جو ویڈیو میں بول رہا ہے ویسا ہی ہوگا، یہ پبلک کی غلط فہمی ہے۔ یعنی یہ جواب آسانی سے لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ سچا جواب ہضم ہو جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے میں کانٹینٹ کریٹر ہوں، سیدھی بات ہے میں ایکٹنگ کرتا ہوں، پلے کرتا ہوں، اور جیسا مجھ سے رول ہوتا ہے میں اس کو نبھاتا ہوں۔ آپ مجھ سے یہ نا امید لگائیں کہ میں کوئی محدث ہوں کہ میں وہ سارے کام جو ویڈیو میں بتاتا ہوں کروں گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری رول تو سلمان خان نے بھی پلے کیے ہیں، شاہ رخ خان نے بھی پلے کیے ہیں، لیکن ریئل زندگی میں وہ کچھ اور ہیں، تو ان سے سوال کیوں نہیں ہوتا
क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई वो एक्टर है तो सेम वैसे ही हर यूट्यूबर अगर इतना सिंपल यूट्यूबर जवाब दे दे तो पब्लिक सवाल पूछे ही ना। मसला कहाँ बनता है कि यूट्यूबर उनको मुतमईन करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं मैं कोशिश तो अच्छे की करता हूँ, फिर उसमें एक ऐसी लीपापोती की जाती है कि जो काम चल नहीं पाता। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जायज़ और नाजायज़ मसलों में जो बात की गई है, हमने जो ईशान अली साहब की वीडियो बनाई थी आपने देखी होगी। जैसा कि साहब ने कहा कि काफ़ी लोगों ने मुझे रोस्ट किया, मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, व्यू का मसला था। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया कि व्यू का मसला किसके साथ था किसके साथ नहीं। वैसे हमारा चैनल एड फ्री है, सब लोग जानते हैं। यहाँ व्यू आने से भी कोई फ़ायदा नहीं, यानी इसकी कोई अर्निंग नहीं है। दूसरी चीज़, उसके अंदर जो 2-3 सवाल जवाब दिए गए जो सुनने में आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन सवाल जवाब में ख़यानत से काम लिया गया है, यानी बेईमानी की गई है। और क्या इन जवाब देने का कहीं मतलब ये तो नहीं था कि अब शादी का मसला और रस्म रिवाज ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा वापस कंटेंट बनाना है तो पब्लिक को उनके जवाब देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब वापस अब वीडियो लेकर आओगे तो पब्लिक सवाल पूछेगी। जैसे नेता लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम पे दोबारा हीले बहाने करने के, अब दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर से उनका दौरा शुरू होता है। कहीं ये जवाब की वीडियो इसलिए तो नहीं, क्योंकि मेरे तो सुनने में यही अक्सर आता है कि ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं वो जवाब अक्सर एतराज़ के देते नहीं हैं, लेकिन जब बात ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनको लगता है कि अब मार्केट में सिक्का जमाने के लिए बोलना ही पड़ेगा तो फिर वो लोग बोलते हैं। जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि शादी के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया, उनका एतराज़ सिरे से ही बिल्कुल गलत है। इसका एक सीधा जवाब हो सकता है, मेरा पैसा मैंने 100 को खिलाया या 10,000 को खिलाया, जिसको तकलीफ़ है वो अपनी तकलीफ़ अपने पास रखे। जब शरीयत ने मना नहीं किया कि आप 1000 को खिलाने के काबिल हो तो 1000 को खिला सकते हो, 10,000 को खिलाने के काबिल हो तो आप 10,000 को खिलाओ, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं। और बात यह भी दुरुस्त है कि जब मेहमान ज़्यादा होंगे, बाहर से आएंगे, तो उनके रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा, तो उसके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम बड़े लेवल पे ही होगा कि जब लोग आएंगे तो गाड़ी पार्किंग वगैरह बहुत सारे मसले होते हैं शादी के अंदर, ये चीज़ हकीकत है। जो लोग नहीं जानते वो शायद नावाकिफ़ है इस चीज़ से, तो इसलिए वो एतराज़ उठा रहे हैं, इसमें कोई एतराज़ का मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मेहर के अंदर भी बिल्कुल साफ़ है कि 50,000 और 7,000 का मसला है, वो सुनने से ही गलती पता चल रही है कि शायद भूल चूक हुई है। लेकिन सबसे अहम मसला जो ईशान भाई ने कहा डीजे के ताल्लुक से, कि डीजे मेरी गैर मौजूदगी में मुझे खबर नहीं थी, किसने जाके ऑपरेटर को बुलाया और डीजे को ऑपरेट करा दिया, मुझे इसका इल्म नहीं था। यानी ईशान भाई कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे इल्म होता तो मैं डीजे बजने नहीं देता, क्योंकि मैं एक दिन पहले हॉल में जाके मना करके आया था कि यहाँ डीजे नहीं बजेगा, तो इसीलिए मुझे इसकी खबर नहीं थी कि घर में किसने बुला दिया। अब ये जवाब लोगों को मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी उसे पचा पाएंगे, क्योंकि डीजे के ऊपर नाचते हुए आपके घर वाले दिख रहे हैं, आपके भाई दिख रहे हैं, तो लोग कैसे कह दें कि आपको इसकी खबर नहीं थी। अगर आपको खबर नहीं थी तो भाई को खबर तो थी, खबर होने के बाद भी तो वो बजता ही रहा। दूसरी चीज़, इस जवाब के अंदर एक ये भी खयानत नज़र आती है कि अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि डीजे की उनको खबर नहीं थी लेकिन फिर भी डीजे बज गया, तो घर में होने वाले फंक्शन जैसे हल्दी, सेहरा, रत जगा, इन सब के अंदर जो गाने बज रहे थे, क्या वो बिना खबर के थे या वो भी हॉल वाले ने ऑपरेटर भेज के घर पे बजा दिए थे? यानी ये सवाल तो बिल्कुल लीगल है कि जो लीपापोती की गई, जैसा मैंने कहा, वो इतनी बेकार है कि उससे वो मामले दाग छुप नहीं रहे। क्योंकि अगर हॉल के डीजे का मसला है तो आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैं और गानों के डीजे के तो खिलाफ हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ। लेकिन जो घर के अंदर बजे उसका क्या रहा, जो सेहरा पहनते वक्त ढोल बजे आपके घर में उसका क्या रहा, और जो हल्दी में और रत जगह में जो गाने बजे उसका क्या रहा। अब आप ये मत कहना कि वहाँ गाने नहीं थे, क्योंकि आपने व्लॉगिंग में ये चीज़ खुद बोली है नाचते हुए कि यहाँ पर ये वाला गाना बज रहा है, आज हंस ले कल रोना पड़ेगा, और आपके यूट्यूबर दोस्त चारों तरफ आपके नाच रहे हैं, उनके साथ आप भी नाच रहे हो। तो अगर वहाँ नाच गाना आप कर सकते हो, तो फिर अगर वहाँ हॉल में हो गया तो क्या इसके गुनाह में कुछ फ़र्क आ गया?
یہ صرف پبلک کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ایک سیدھا جواب نہیں دیا جاتا. بھائی میں یوٹیوبر ہوں, میں کوئی محدث نہیں ہوں, میں وہ سب کام کرتا ہوں جو آپ لوگ کرتے ہو, 100 کی سیدھی بات ہے. اور جو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ میری ایکٹنگ ہوتی ہے. ایکٹنگ کو ریئل نہ سمجھے, بات ختم ہو گئی. کوئی آپ سے پوچھے گا ہی نہیں. لیکن جب آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ آپ نئی دل سے پیغام دے رہے ہو, اصلاح کرنا چاہتے ہو, تو پھر آپ کو لوگ اسی پیمانے پر ناپتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اپنی کر لی ہوگی, اسی لیے آپ نے یہ معاملہ کیا. تب جا کے لوگ آپ کو پیمانے پہ ناپنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے. امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو ایشان بھائی تک پہنچے گی, ویسا جواب نہیں آئے گا 99%, لیکن سوال بنتا ہے. میں نہیں تو کوئی اور ہو سکتا کمنٹ کے اندر آپ سے ضرور پوچھے کہ اگر ڈی جے ہال میں تھا اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو خبر نہیں تھی, گویا خبر ہوتی تو آپ اس کو منع کرواتے, تو کیا آپ کے گھر میں جو بجا اس کی بھی آپ کو خبر تھی یا نہیں تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ڈی جے کا مسئلہ, اور آپ نے کہا جو آتش بازی ہوئی اس کی بھی خبر آپ کو نہیں تھی, کوئی تھرڈ پرسن لے کر آیا اور اس نے لا کے شروع کر دی, جبکہ ویڈیو میں وہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آتش بازی کرنے والے آپ کے گھر والے تھے, جس میں آپ کے بڑے بھائی شامل تھے. تو یہ بات بھی لوگوں کو شاید پچانے میں بہت مشکل ہوگی کہ اس میں بھی کسی اور کا رول تھا. باقی گھر میں ڈی جے کا تو باہر والے کا رول ہو ہی نہیں سکتا. گھر میں سحرے کے ٹائم پہ جو ڈھول بجے اس میں باہر والے کا رول نہیں ہو سکتا. تیسری چیز یہ ہے, کیونکہ ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں روسٹ کرا تھا, معذرت, پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے ویڈیو میں جواب دیا تھا یا اعتراض کرا تھا, وہ اعتراض صرف ناجائز رسموں کو لے کر تھا. یعنی رت جگہ کے اندر جو منہ کالا کرنے کی رسم تھی, اور مجھے امید ہے وہ ویڈیو ہزاروں لوگوں نے دیکھی, اور بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ بھی حدیث ہے کہ کسی کا منہ کالا کرنا اور اس کے تعلق سے نبی نے کیا فرمایا ہے. غالباً اس ویڈیو کے ذریعے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو شادیوں میں رسمیں ہوتی ہے یہ کس درجے کی منع ہے اور نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو, الا یہ کہ کوئی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رابطہ ہو, ان لوگوں کو غالباً پتہ ہوگا, ورنہ لوگوں کو نہیں پتہ. تو اس ویڈیو میں بھی ہم نے اس مسئلے کو واضح کیا تھا, کوئی اسپیشلی ویڈیو بنا کے ٹارگٹ نہیں کیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی ٹارگٹ نہ کرنے کی, کیونکہ یوٹیوبر ایک یوٹیوبر ہی ہوتا ہے. آپ اس کو اسی درجے پہ دیکھو, آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ کوئی محدث اعظم ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جب انفلوئنسر مسلم ہوتا ہے اور وہ کچھ دینی پیغام بھی دیتا ہے, دینی میسج بھی دیتا ہے, تو وہاں گڑبڑ ہوتی ہے. اور کیونکہ تعویذ کو شرک بولا گیا تو یہ مسئلہ دنیا کا نہیں تھا, یہ مسئلہ دین کا تھا. اس لیے مجھے لگا کہ مجھے بولنا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ اگر تعویذ شرک ہے تو ایشان بھائی کو قرآن حدیث کا اچھا علم ہوگا, اس لیے انہوں نے شرک کہہ دیا. پھر اگلی ویڈیو میں غریب نواز مدد کو پکار لیا, تو یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا. تو جس سے اندازہ ہوا کہ یوٹیوبر ویو کے لیے, پبلک کو جوڑنے کے لیے ہر طریقے کا وہ کام کرتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں, کہ کبھی مسئلے بتانا, کبھی اس طریقے کے گانے بازے کرنا. تیسری چیز, اگر ڈی جے کا آپ کو اتنا دکھ ہے کہ وہاں ہال میں بجا, وہ آپ کی اجازت نہیں تھی, لیکن آپ کے باقی گانوں کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے اندر تو گانے پلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا دوہرا معیار ہے کہ صرف ہال میں بجنے والے ڈی جے آپ کو برا لگ رہا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی. جیسے کہ خبر ہوتی تو آپ بند کراتے, آپ کو پتہ نہیں تھا. تو جو آپ گانوں کے اوپر ایکٹ کرتے ہو, ایکٹنگ کرتے ہو, ناچتے ہو, اپنے اسٹیٹس میں گانے لگاتے ہو, کیا وہ بھی ہال والے کا آپریٹر آ کے آپ کے فون میں آ کے گانے پلے کر دیتا ہے؟ تو یہ جو لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی گئی سوالوں سے, مجھے لگتا ہے بالکل یہ بیکار چیز ہے. ہماری مسلم عوام کو سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ کس کو کس درجے تک, کس حد تک چاہتے ہو اور ان کو کس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہو. آپ لوگ اتنی امیدیں لگاتے ہو, پھر بعد میں کسی کو آسمان سے سر پہ, سر سے آسمان پہ, اور پھر زمین پہ, اس طریقے کا معاملہ کرتے رہتے ہو. آپ لوگوں کو پہلے اتنی ایکسپیکٹ کسی یوٹیوبر سے نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ بندہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرے گا, جبکہ آپ جانتے ہو کہ وہ صفائی بن نہیں پڑے گی, وہاں جھوٹ ہی بولا جائے گا. کیونکہ وہ پچھلا انٹرویو بھی شاید غالباً پری پلان تھا, لگ رہے تھے وہی سوال دہرا دیے گئے. تیسری چیز یہ ہے جو میں ایشان بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا, اگر میری بات ان تک پہنچے تو, کہ ویڈیو کے اندر لیڈیز کا گیٹ اپ اختیار کرنا, زنانہ گیٹ اپ اختیار کرنا, لپسٹک, ساڑی,
रोल चाहे वो किन्नर का हो या फीमेल का हो, अभी दोनों को एक ही लेवल पे देखते हैं, इख्तियार करना क्या ये शरन जायज़ है या हराम है। क्योंकि आपके डीजे पर एतराज़ से मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गोया आप हराम चीज़ों की बहुत फिक्र करते हो कि अगर मुझे पता होता तो मैं डीजे नहीं लगवाता, मुझे ऐसा लगा। तो एक दफ़ा आपको ये भी बताना चाहिए, क्या मर्द को औरत वाला, औरत को मर्दाना गेटअप इख्तियार करना, इसकी शरीयत में इजाज़त है या नहीं। क्योंकि हदीस पाक के अंदर तो इस पे बहुत सख्त वईद है। नबी पाक ने फरमाया ऐसे मर्द पे लानत कि जो औरतों की वजह इख्तियार करे, यानी उनका गेटअप इख्तियार करे, और ऐसी औरतों पर लानत के जो मर्दाना गेटअप इख्तियार करे। तो आपका वीडियो में लाली लगाना, साड़ी पहनना, श्रृंगार करना, औरतों का गेटअप इख्तियार करना, इस हदीस के तहत लानत का बाइस बनता है आपका कैरेक्टर या नहीं, और यह सख्त गुनाह कबीरा और हराम है या नहीं। अगर बिलफर्ज आप ये कहना चाहो कि मैं सिर्फ एक मैसेज दे रहा था पब्लिक को समझाने के लिए, इसलिए मैंने वो चीज़ इख्तियार की, तो मैं उस पर ही जवाब देना चाहूँगा आपको कि अगर मैं किसी को ये मैसेज देना चाहूँ कि शराब हराम है, तो क्या मुझे बियर बार में बैठकर उसको पीना भी पड़ेगा और पीते हुए रियल दिखाना पड़ेगा कि शराब ऐसे हराम होती है। जो आप इसका जवाब देंगे वही जवाब आपके फीमेल गेटअप इख्तियार करने का है। लिहाजा मैं आपको वाज़ेह कर दूं, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए आप अपने करीबी उलमा से भी इसकी मालूमात कर सकते हैं कि मर्द को औरत का लिबास इख्तियार करना, मर्द को औरत के वो सामान जो सामान जीनत है उसको इख्तियार करना सख्त हराम है, और उसको एलानिया इख्तियार करना फिस्क है। लिहाजा इसकी मैसेज देने के लिए भी इजाज़त नहीं हो सकती। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ मैसेज था, पैगाम था, और अपनी अकल से आप चीज़ों को तब्दील करते हैं, मसलों को, जैसा कि आप करते हैं कि फरिश्ता अपनी वीडियो में उतार देते हैं, नमाज पढ़ते हुए आपसे फरिश्ता कलाम कर रहा है गोया, तावीज़ को आप शिर्क कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दीन में भी बीच बीच में दीन में भी आने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी फील्ड नहीं है। तो मेरा ज़ाती मशवरा ये रहेगा, आप नाचें गाएं कुछ भी करें, लेकिन दीन के मसाइल अगर आप लोगों को बताते हैं और अपने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर को अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहे हैं कि आप दीन की बहुत मालूमात रखते हैं, तो फिर आप मुकम्मल तौर से इसमें आए, सीखें, फिर इंशाअल्लाह लोगों को सिखाएं और उस पर ख़ुद भी अमल करें, और तब लोगों को बताएं सही और गलत क्या है। आप ऐसा ना करें कि एक वीडियो में कुछ हराम, दूसरे वीडियो में कुछ हलाल। ठीक है, तो ये मामला के मर्द का इख्तियार करना जो औरत का लिबास या उसका गेटअप है, इसके लिए आपने उम्मीद है कि अपने करीबी किसी आलिम दीन से मशवरा किया होगा, क्योंकि अक्सर उलमा इन्फ्लुएंसर के पास उलमा की टीम होती है। सुनने में मेरे आया था कि उलमा की टीम होती है इनके पास, कि वो टीम से मशवरा करते हैं हराम हलाल के मसले पे, लेकिन वो टीम आज तक कभी मेरे सामने आ नहीं सकी। एक यूट्यूबर और लापता हो गए हैं, लेकिन उनकी भी टीम आज तक आ नहीं सकी। जो लोग मेरे चैनल को शुरू से देखते हैं गालिबन वो लोग समझ गए होंगे। तो एक मेरा सवाल ये है, क्या घर का डीजे और बाहर के डीजे के हराम हलाल होने में कुछ फ़र्क था? जो आपने घर में गाना बजाया, क्या वो आपको भी खबर थी या नहीं थी? दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या मर्द को औरत का इख्तियार लिबास करना ये जायज़ है या नाजायज़ है, और आप इसे किस हद तक देखते हैं, और आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? बिलफर्ज अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं था, अब पता चल गया, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, अल्लाह ताला माफ़ करे, तौबा करते हैं, तो हमें फिर कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन पूछना बस यूं ही है क्योंकि आप ये दिखाते हैं कि आपको दीनी मालूमात काफ़ी है। तीसरा मेरा सवाल है, और ये पर्सनल आपसे तो नहीं है, लेकिन ये शिकायत तो मुझे बहुत लोगों से है, लेकिन वही है कि किस किस का नाम लिया जाए, कि यूट्यूब अर्निंग हराम है या हलाल है। आप सारे जवाबों को मेरे इग्नोर कर दें, इस जवाब पे ज़रूर फोकस करें कि यूट्यूब से कमाया गया पैसा हराम होता है या हलाल। इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत इसलिए भी है ईशान भाई, क्योंकि आप अपनी वीडियो में ये दर्स देते हो दीन का, और एक सोशल मैसेज देते हो, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो। बहुत सी वीडियो में बच्चों के लिए हिदायत वाली वीडियो आप बनाते हो,
اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں۔ تو کیا آپ جب لوگوں کو ہدایت دیتے ہو نیکی کی طرف آنے کی، برائی سے روکتے ہو، ہمارے معاشرے میں جو آج کل بد کرداری ہے آپ اس سے بھی روکتے ہو، بچوں کو ماں باپ کے ادب کرنا، اخلاق سے بات کرنا بھی سکھاتے ہو، اور داماد کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، گھر گرہستی کیسی ہونی چاہیے، آپ بہوؤں کو بھی میسج دیتے ہو، آپ عورتوں کو بھی میسج دیتے ہو، تو آپ ایک معاشرے میں اچھا اور سدھار کا پازیٹیو کام کر رہے ہو بقول آپ کے کہ اس طریقے کے ویڈیوز بناتے ہو جیسا آپ کا کنٹینٹ ہے۔ تو یقین ہے کہ آپ نے پھر اپنی انکم کو حرام یا حلال کا پیمانہ بھی ناپا ہوگا یا کسی عالم دین سے پوچھا ہوگا۔ تو بس مجھے یہی ایک سوال ہے، یعنی یہ 3 چھوٹے سوال ہیں جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام، کیونکہ آپ جو معاشرے میں اچھا میسج، پازیٹیو میسج اور اسلامک ویڈیو بنا کے، اسلامک کنٹینٹ بنا کے آپ لوگوں کو درس دیتے ہو، گناہ سے بچنے کا بھی درس دیتے ہو، حالانکہ گناہ میں پڑھ کر گناہ میں بچنے کا درس دیتے ہو، گویا کہ کیچڑ میں کھڑے ہو کے غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ پاک کیسے ہوا جائے گا۔ آپ کے میوزک کے جو میوزک ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، 50 طریقے کی خرافات ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر شہد ملا کے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ دینی میسج ہے۔ تو یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے یا حلال؟ دوسری بات یہ تو ہماری عوام کے اصل میں غلطی ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ علماء کی اس میں ابھی تک کوئی دو رائے نہیں ہے یوٹیوب ارننگ کے بارے میں۔ تو آپ کسی بھی انفلوئنسر کو دیکھیں نا، کسی کو بھی یوٹیوبر کو انکلوڈنگ می، آپ کسی کو دیکھیں کہ بندہ وہ دین کی یا شریعت کی بات کر رہا ہے اور اگر اس کے چینل پہ ایڈورٹائز آ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے کمنٹ میں یہی سوال کیا کرو کہ یوٹیوب ارننگ حرام ہے یا حلال۔ جس دن آپ یہ سوال کرنا اسلامک انفلوئنسر سے شروع کر دیں گے، آپ یقین جانے دین کے مسئلے بتانا یہ لوگ چھوڑ دیں گے، یہ سرے سے دین کے مسئلے بتانا چھوڑ دیں گے۔ آج اس ویڈیو کا ٹاپک ایشان علی کیوں ہے، راؤنڈ ٹو ہیل کیوں نہیں ہے، یا دوسرے یہی دلی میں جعفر آباد کے بلاگر ہیں، بہت سارے بلاگ بناتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک خود وہ بلاگر ہی پیش کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں وہ بولتے نہیں، وہ گانا گائیں، ناچیں، کچھ بھی کریں، اور بات بھی سیدھی ہے، کوئی اپنی لائف میں کچھ بھی کرے گا، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے۔ لیکن جس دن وہ مسئلے بتائیں گے اور 2 اور 2 5 کریں گے، حرام کو حلال کریں گے، تو اس وقت ان مسئلے کی وضاحت کرنا پھر ذمہ داری سمجھوں گا میں اپنی، اور میں اسے ضرور کروں گا۔ تو یہ شک آ سکتا ہے کہ ایشان ہی کیوں، راؤنڈ ٹو ہیل کیوں نہیں، کیونکہ وہ کوئی دینی بات نہیں کرتے۔ وہ جس دن کہیں گے زکوٰۃ 4% ہے ان سے بات کی جائے گی، وہ جس دن کہیں گے شراب حلال ہے ان سے بات کی جائے گی، جس دن کوئی اسلامک میسج دیں گے اور اس میں گڑبڑ کریں گے تو ان سے بات کی جائے گی۔ تو ویسے ہی چیزوں کو جب مینیپولیٹ کیا جاتا ہے نا، کہ تعویذ کو شرک بتا کر تمام مسلمانوں کو مشرک کر دینا، پھر غریب نواز کو آواز لگانا اور خود شرک میں پڑ جانا، کیونکہ جن لوگوں کو تم نے خوش کرنے کی کوشش کی تعویذ شرک ہے، وہی لوگ خواجہ کو پکارنے کے بھی مشرک کہتے ہیں، پکارنے والے کو۔ تو اس لیے آپ لوگ سب سے پہلے، چاہے وہ یوٹیوبر کوئی بھی ہو، آپ جب دیکھو کہ کوئی اسلامک کنٹینٹ کریٹر ہے، بہت سے چینل میں کس کس کا نام لوں، میں نے دیکھا ہے غالباً سب کے ایڈورٹائز آتے ہیں، اور آپ کمنٹ کر دو آپ کو یوٹیوب ارننگ کے اوپر رپلائی نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پہ معروف رضا خان ایک یوٹیوب چینل ہے، مظفر روحانی ایک بلاگر چینل ہے، اسی طریقے سے الاکبری ہے، قادری ایجنسی ہے، جابر رضا ہے، بہت سارے ایسے اسلامک یوٹیوبر ہیں کہ جن کے اوپر کثرت کے ساتھ چینل پہ ایڈورٹائز آتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقی طور سے دین کا کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، لیکن کوئی سوال یہ پوچھنے کو تیار نہیں کیا اکیلا ایشان اس میں دوشی ہے کہ اس نے ناچا گایا تو لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں حرام حلال۔ یہ جو مسلم یوٹیوبر ہیں جو آپ کو دین کی دعوت اور درس دے رہے ہیں، جو آپ کو سنت کی ولاگنگ دکھا رہے ہیں، ان کے کمائے گئے یوٹیوب کے پیسے حرام ہیں یا حلال، ان سے سوال آپ لوگ کب پوچھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے سوال تو ان سے بھی بننا چاہیے، تو آپ ان سے بھی تو کمنٹ میں سوال پوچھیں کہ بھائی یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام۔ بس ایک سوال آپ دیکھیں، چاہے وہ پوڈ کاسٹ کرتا ہو، چاہے وہ چینل ولاگنگ کرتا ہو حلال ولاگنگ کے نام سے، چاہے وہ مائک لے کے سڑکوں پہ لوگوں سے سوال کرتے ہوں، آپ صرف یہ پوچھیں کہ آپ واقعی اگر دین کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سچائی پہ لا رہے ہیں، حرام حلال میں فرق بتا رہے ہیں، لوگوں کو علم دین سکھا رہے ہیں، کیا آپ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے اس کے بارے میں خود جواب دیں گے یا نہیں؟ تو اس وقت آپ کو معلوم چل جائے گا
کہ فقط ایشان علی پہ کوئی ٹارگٹ کرنا بالکل بیکار کی چیز ہے. اسلامک کنٹینٹ کریٹر جو کھل کے اسلامک ہیں، اور میں صرف سنیوں کی بات کر رہا ہوں، غیر سنی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، جو کھل کے اسلامک ہیں وہ لوگ بھی ویڈیو کے اندر ایڈورٹائز چلائے ہوئے ہیں. اب اگر ایڈورٹائز ان کی طرف سے نہیں چالو ہیں، خود آ رہے ہیں، تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے ایڈورٹائز بند ہے، خود آ رہے ہیں، یوٹیوب نے دے رکھے ہیں، پھر ہم ان کے طریقے بتائیں گے کہ ان کو کیسے بند کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ اسٹیٹس بھی آج کل ویب سائٹوں میں چیک ہو جاتا ہے چینل کا کہ مونیٹائزیشن آن ہے یا آف. الحمدللہ ہمارے چینل کا آف ہے، ویڈیو کے اوپر ایڈورٹائز نہیں آتا. اور یہ چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل پتہ چلتا ہے، ویڈیو دیکھتے وقت کے ویڈیو کے اندر ایڈ نہیں آتا. تو جو بھی یہ چینل ہیں جو اسلامک چینل ہیں، سوال تو ان سے بھی بننا چاہیے، نہ کہ صرف ایشان علی سے. وہ تو پھر بھی کوئی اسلامک کنٹینٹ کریٹر نہیں ہے، وہ تو ایک سوشل ورکر سمجھ لو آپ اس کو، ایک یوٹیوبر سمجھ لو. لیکن ساری شریعت تو اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی نا، کہ اس نے کیوں ناچا، اس نے کیوں کرا. بس غلطی یہ ہے کہ وہ کھل کے شرم سے بول نہیں سکا کہ بھائی میں کنٹینٹ کریٹر ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں کچھ بھی کروں. ایک جواب ہوتا سب کے منہ بند. لیکن ان سے جو اسلامک کنٹینٹ کریٹر ہیں، ان کی ویڈیو پہ جو ایڈ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی تو سوال ہونے چاہیے. ان لوگوں کو بھی تو جواب دینا چاہیے کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہے یا حلال، اس کی دلیل دینی چاہیے. اگر حلال ہے تو اس کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح حلال ہے. اگر حرام ہے، حرام سمجھتے ہیں، تو پھر آپ ان پیسوں کا کیا کرتے ہو اور کیوں کماتے ہو، اور ان پیسوں کو آپ نے کہاں کہاں لگایا ہے. تو یہی میرے سوال ہیں ایشان بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے. پہلا تو یوٹیوب ارننگ کے تعلق سے آپ ضرور بتائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف لاتے ہو. تو آپ اس تعلق سے کیا سوچتے ہو کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے یا حلال. دوسری یہ کہ آپ نے کہا ڈی جے کا آپ کو خبر نہیں تھی. آپ کی ویڈیو کے اندر جو میوزک، ناچ گانا، بے پردگی، اور گھر کے فنکشن کے اندر جو ڈی جے یا میوزک یا ڈھول تھے، تو اس کے بارے میں آپ دو رائے کیوں رکھ رہے ہو، ادھر حرام ادھر حلال. اور تیسرا یہ کہ مرد کو عورت کا گیٹ اپ اختیار کرنا اس شریعت میں ناجائز اور منع ہے. اور باقی جو آپ کی رسم رواج ہوئے ہیں وہ تو خیر سارے ہی کیا ہی ان کے بارے میں بات کریں. بس ایک اہم جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کری وہ بہت ضروری تھی، کیونکہ لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے. چہرے پہ کالک لگانے کے بارے میں نبی کریم کا کیا فرمان ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم نے ایکسپلین کیا ہے. لہٰذا جس نے وہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو، لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو ایشان بھائی تک جائے تو امید ہے کہ جیسے آپ نے اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں ویڈیو بنا کے، ٹائٹل لگا کے میں کب تک چپ رہوں، کب تک خاموش رہوں، تو ویسے ہی بس یہ 3 سوالوں کے جواب آپ ضرور دیجئے. ڈی جے کے گانوں میں فرق، یوٹیوب ارننگ، اور عورت کا لباس اختیار کرنا. امید ہے کہ آپ اس کے جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے. اور آڈینس سے یہ مشورہ ہے، ہر کسی کو اس کے درجے تک رکھو. اگر کوئی یوٹیوبر ہے تو یوٹیوبر رکھو. آپ لوگ خود اتنی امید لگاتے ہو کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے خود نہیں پتا چلتا کہ میں ایکٹر ہوں یا عالم ہوں. بندہ خود کنفیوز ہوتا ہے اور آپ لوگ اسے کر دیتے ہو. بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ میں ہوں کیا. وہ کبھی آپ کے سامنے خود کو کیا پریزنٹ کرے اپنا آپ کو، اسے خود سمجھ نہیں آتا. اور کیونکہ اتنا سیدھا جواب دینا بھی بڑا مشکل پڑتا ہے کہ بھائی میں ایک ایکٹر ہوں، مجھ سے اتنی امید مت لگاؤ، جو میں دکھاتا ہوں وہ سب ایکٹ ہے، بات ختم ہو گئی. اتنا بھی بندہ کہہ دے تو صاف ستھری بات ہو جائے گی اور سیدھی بات ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ اتنی امید نہ لگایا کریں. اپنے گھر میں کوئی ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کی پرسنل لائف ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی آپ دنیا کو درس دیتے ہو اور آپ خود کر رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اس سوال کے جواب میں جھوٹ ہی بولے گا. وہ یہ کہے گا کہ اس کی مجھے خبر نہیں، اس کی مجھے خبر نہیں، حالانکہ خلاف شریعت بہت سارے معاملے تھے. تو بس یہی 2-3 بڑے بڑے مدعے ہیں. اور باقی اسلامک انفلوئنسر یا یوٹیوبر سے بھی تو ہونا چاہیے نا. ایشان علی کے پیچھے خاص کیوں پڑنا، کہ جو یوٹیوبر بھی ایشان علی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حرام حلال کے مسئلے میں، وہ خود اپنی یوٹیوب ارننگ کے بارے میں بھی تو رائے لوگوں کو دیں کہ وہ حرام ہے یا حلال، اور وہ کتنا کماتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، حلال ہے تو کیسے، حرام ہے تو کیسے. سوال تو ان سے بھی بنتا ہے. اور یہ سوال تو آڈینس کو پوچھنا چاہیے. آپ جن چینلوں کو سبسکرائب کیے ہوئے ہوتے ہو یا جن کو فالو کر رہے ہوتے ہو، سب سے پہلے ان کی یوٹیوب ارننگ کے بارے میں سوال کیا کرو. اس کے بعد ہی آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ بندہ چینل پہ دین کے لیے کام کر رہا ہے یا ارننگ کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کو واضح ہو جائے گا. اور یہ بھی پھر پبلک کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں نے ویو کے لیے ایسا کرا، فلاں نے ویو کے لیے ایسا کیا. جس کے ایڈ بند ہوں گے اسے ویو سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور جس کے ایڈ چل رہے ہوں گے وہ ہمیشہ ٹرینڈنگ ٹاپک ڈھونڈے گا. ہمیشہ آپ دیکھو گے یوٹیوب
کے جتنے بھی ایڈورٹائز والے چینل ہیں وہ ہمیشہ ٹرینڈنگ ٹاپک ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ آج کیا ہوا، وہ نیوز سے ریلیٹڈ بھی اسلامک پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو سرو کر رہے ہوں گے کنٹینٹ. کیوں؟ ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے، چلتا ہے، پیسے آتے ہیں، بات ختم. آپ لوگ دیکھتے ہو، سبسکرائب کیے ہوئے ہوتے ہو، آپ اس میں گویا انڈائریکٹلی مدد کر رہے ہو. حکم پبلک پہ تو کچھ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی مدد کر ہی رہے ہوتے ہو. سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ انکم جائز ہے یا ناجائز. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں qadrihosting.com سے اور پائیں سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور cPanel کے ساتھ، اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے .com.in جیسے ڈومین نیم خریدیں، وہ بھی کم پرائس میں. آج ہی وزٹ کریں qadrihosting.com پر. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی.